عذاب قبر سے جس بندے کو بچنا ہے نا تو 4 چیزوں سے بچے اور 4 چیزوں کو کرے. یہ حضرت ابو اللیثی سمرقندی نے فرمایا کہ من اراد ان ينجو من عذاب القبر فعليه ان يلازم 4 اشیاء ويجتنب 4 اشیاء. فرماتے اگر کوئی بندہ چاہتا ہے کہ وہ عذاب قبر سے نجات پا لے، بچ جائے، فرمایا تو اس پر لازم ہے 4 باتوں کو کرنا، اور اس پر لازم یہ بھی ہے کہ 4 باتوں کو اپنی زندگی میں چھوڑ دے. 4 باتوں کو کرے اور 4 باتوں کو چھوڑ دے. فرمانے لگے سب سے پہلی بات فَأَمَّا الَّتِي يَلْزَمُ أَن يُلَازِمَهَا فَالْمُحَافَظَةُ عَلَى الصَّلَاةِ. فرمایا پہلی بات جن 4 چیزوں کو اختیار کرنا ضروری ہے نا عذاب قبر سے بچنے کے لیے، فرمایا ان میں سے ایک یہ ہے فَالْمُحَافَظَةُ عَلَى الصَّلَاةِ. نماز کو دھیان رکھے، زندگی میں نماز کو دھیان رکھے، نماز کو ترک نہیں کرنا ہے. وَالصَّدَقَةِ. فرمایا اور صدقہ بھی عطا کرنا ہے. کم مال بھی ہونا تب بھی صدقہ کرنا چاہیے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے فرمایا صحابہ جب مال کی آپ پر قلت ہو جائے نا تو آپ صدقہ کر دینا، اللہ تعالیٰ مال میں اضافہ کر دے گا. فرمایا وَقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ. تیسری چیز فرمایا قرآن کو آپ تلاوت کرنا ہے، قرآن پڑھتے رہنا ہے. وَكَثْرَةُ التَّسْبِيحِ. وَكَثْرَةِ التَّسْبِيحِ. اور فرمایا کہ تسبیح کی زیادہ سے زیادہ آپ نے کثرت کرنی ہے، تسبیح اپنی زندگی میں بہت زیادہ کرنی ہے. فَإِنَّهَا تُضِيءُ الْقَبْرَ وَتُوسِعُهُ. فرماتے ہیں کہ یہ چیزیں فرمایا کہ آپ کی قبر کو روشن کریں گی اور اس کو وسیع کر دیں گی، بڑھا دیں گی آپ کی قبر کو. فرمایا اب یہ بات تو آپ کو اپنی زندگی میں اتار لینا ہے اگر عذاب قبر سے بچنا ہے. فرمایا اب بات آتی ہے 4 باتوں کو چھوڑنے کی. فَأَمَّا الَّتِي يَلْزَمُ الْإِجْتِنَابَ. فرمایا اب وہ باتیں لازم ہے، ان باتوں سے لازم ہے بچنا اس بندے کے لیے. فرمایا وہ کیا ہے؟ فَالْكَذِبُ. ایک جھوٹ بولنا کا اس کو زندگی میں کبھی نہیں اپنانا. وَالْخَيَانَةُ. اور زندگی میں خیانت نہیں کرنی. کسی نے مال دیا رکھنے کو آپ اس میں آدھا کر کے دے دیں تو یہ خیانت ہو جائے گی. مال اگر کسی نے دیا ہے آپ کو رکھنے کے لیے تو ویسے ہی جیسا مال دیا ویسے ہی محافظت کے ساتھ اسے واپس کر دے. یہ ہمیں عذاب قبر سے بچا لے گی. زندگی میں آج اگر رکھنے کے لیے مال دے دیا جائے نا بندے کو پھر تو اس میں سے آدھا ہی ملتا ہے یا اس کو خراب کر کے دے دیتا ہے بندہ. تو یہ ہمارے اچھا اخلاق نہیں ہے اور پھر قبر میں ہمیں اس کے ذریعے ہمیں پریشانی پڑے گی. فرمایا وَالنَّمِیمَةُ. اور تیسری بات کہ نمیمت کو، چغل خوری کو چھوڑ دے. بندے 2-4 بیٹھ جائیں تو پھر تو برا حال کرتے ہیں، اتنا لوگوں کے بارے میں برائیاں کریں گے. اس کو اپنی زندگی میں دور رکھیں، چغل خوری کو. اس میں تو قرآن میں بھی آیا ہے وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ. خرابی ان لوگوں کے لیے ہے جو دوسرے کے عیبوں کو کھولتے پھرتے ہیں، اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں میں بندہ کدھر کھڑا ہے. یہ بھول جاتا ہے بندہ اپنے آپ کو دیکھے کہ میں کدھر کھڑا ہوں، میں صحیح جگہ چل رہا ہوں، جو دوسروں کی برائیوں کو دیکھ رہا ہوں. تو یہ نہ کرنا. فرمایا وَالْبَوْلُ الْقَائِمُ. اور کھڑے ہو کر پیشاب کرنا. کھڑے ہو کر پیشاب کرنے والا بندہ بھی عذاب قبر سے نہیں بچ سکتا ہے، اس لیے اس کو چھوڑنا ہے کیونکہ اس کی چھینٹ آئیں گی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ اکثر جو عذاب قبر ہوتا ہے نا وہ ہماری پیشاب کی چھینٹوں کی بنا پر ہوتا ہے کہ بندے کی پیشاب کھڑے ہو کے کرتا ہے، اس کی چھینٹیں اس کے اوپر آتی ہیں، اس کی بنا پر عذاب قبر ہوتا ہے. تو اس سے بچیں. حضور کی حدیث بھی ہے مشکات میں یہ. تو اس باتوں کو دھیان رکھیں کہ چغل خوری اور نماز کو چھوڑنا اور قرآن تلاوت کرنا یہ سب اپنی زندگی میں اختیار کریں. کسی کی چغلی نہ کریں، کسی پر زیادہ طعنہ زنی نہ کریں. ہم دیکھیں، ایک بار اپنے آپ کو دیکھیں بندے کدھر چل رہے ہیں.